اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اور سامعین ہیں، ان تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور تمام خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو تمام جہان کو پالنے والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جہاں سے زندگی نظر آ رہی ہو، چاہے تو وہاں پہ موت کے اسباب پیدا فرما دے، اور اگر بظاہر موت کے نقشے ہوں، اللہ تعالیٰ وہاں سے زندگی دے کر دکھا دے، کیونکہ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات کن فیکون کی طاقت رکھتی ہے، یعنی اللہ کن کہتے ہیں تو پوری کائنات میں فیکون ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہوتے ہوئے ایک ایمان والے کو کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ، ہم جتنے بھی وظائف آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں، سینکڑوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ صرف یہ یقین اور اعتماد کی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ پورا یقین کرتے ہوئے، جب ان کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو سوچتے ہوئے عمل کو کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ ہمارے چینلز پہ جتنے بھی وظائف ہیں، الحمدللہ یہ سارے مجرب اور پرتاثیر وظائف ہیں۔ آپ جب بھی کسی عمل کو شروع کریں، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ عمل کو کریں۔ اور ایک ریکویسٹ ہم ہر دفعہ آپ سے یہ کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بالکل بھی بدگمانی نہ کیجیے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ اس کا میری ذات پہ گمان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، اگر شک کے ساتھ یا بے اعتمادی کے ساتھ آپ نے کوئی بھی عمل کیا اور وظیفہ کیا، آپ کو وہ 100% فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ وظیفہ کرنے کے بعد ریلیکس ہو جائیں اور اپنے ذہن کو مطمئن رکھیں اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اب میرا کام ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہوئے وظائف کرتے ہیں، الحمدللہ وہ میسج کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور واٹس ایپ پہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، اور اس طریقے سے، اس انداز سے ہوا کہ ہمیں یقین ہی نہیں تھا۔ اس لیے ہم تمام سامعین سے اور ناظرین سے یہ درخواست کریں گے اور ہر بار کریں گے کہ آپ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ وظیفہ کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے، صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے آپ وظیفہ کیجیے گا۔ ہر عمل کرنے کے بعد آپ کا صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک کے اندر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ان العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہم نے جلد بازی کے ساتھ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نہیں کرنا، بلکہ پورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بنانا انتہائی ضروری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے ایسے مست ہو کے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں حلال کی، حرام کی، جائز کی، ناجائز کی کوئی تمیز ہی نہیں رہی۔ لہٰذا ہم جب بھی اللہ سے مانگیں اور اتنی دنیا مانگیں کہ اے اللہ اتنی دنیا عطا فرمانا کہ جو تیرے سے مجھے غافل نہ کر دے۔ دوستو، اس مال کو، اس پیسے کو کیا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں غفلت میں ڈال دے؟ اللہ تعالیٰ سے رزق حلال ہمیشہ مانگیں، چاہے پوری دنیا سمیٹ کے اللہ تعالیٰ ہمارے دامن میں ڈال دے، لیکن حرام کا ایک ایسا لقمہ، چند پیسے جو اللہ ہی سے ہمیں غافل کر دیں،
اس دولت کو حاصل کرنے کا، کمانے کا، اپنے گھر والوں تک لانے کا کیا فائدہ؟ چاہے وہ رشوت کی مد میں ہوں یا وہ کسی اور مد میں ہوں، خیانت کی مد میں ہوں۔ لہٰذا دوستو، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک شاعر ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت شعر کہا، مفلسی ہے اور بیکاری بھی ہے، رشتوں کی گرم بازاری بھی ہے، حق پرستوں کے لیے ہے قید و بند، اہل باطل کی طرف داری بھی ہے، اہل دنیا سے ہے بس اتنا سوال، آخرت کی کوئی تیاری بھی ہے، ڈھول تاشے پھول باجا کھیل کود، اس پہ دعوائے وفاداری بھی ہے۔ یعنی مفلس بھی ہیں، غریب بھی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اور تعلق بھی توڑا ہوا ہے، تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آئے گی؟ اہل باطل کی طرف داری بھی ہے، کوئی بندہ حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ باطل اگر طاقتور ہو، سب کا جھکاؤ اس طرف ہو جاتا ہے، سب کا میلان اس طرف ہو جاتا ہے۔ کھیل میں، کود میں، تماشوں میں، میچ میں اپنی زندگانی کے لمحات کو ضائع کر رہے ہیں، برستی بارش کی طرح، بہتے ہوئے پانی کی طرح، چلتی ہوئی ہواؤں کی طرح اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اور اس پہ دعوی وفاداری بھی ہے۔ اوپر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے وفادار ہیں۔ دوستو نہیں، ہم کہاں وفادار ہیں، ہم تو بڑی غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے صلاۃ التوبہ کے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی مانگنے کے بعد پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے 11 دفعہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 1000 دفعہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ یہ ذکر کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور جتنے وقت میں آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، کرتے وقت آنکھیں بند کر کے آپ نے ذہن میں اس بات کو دہرانا ہے کہ اے اللہ تو ہی موجود ہے، اے اللہ تو ہی کام بناتا ہے، اے اللہ تمام خزانے تیرے پاس ہیں، اے اللہ تو ہی حاجت روا ہے، اے اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، اے اللہ تمام مصائب کا حل تیرے پاس ہے، اے اللہ عزتوں کا مالک تو ہی ہے، اے اللہ دولتوں کا مالک تو ہی ہے۔ ان کلمات کو پڑھتے رہنا ہے، اور اپنے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، کبریائی کو، طاقت کو، قدرت کو، اللہ کی عظمت کو آپ نے سوچتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، یہ وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی توقع سے بڑھ کے آپ کو اس کے نتائج عطا فرمائیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔